قال مولانا امام الصادق علیہ السلام سافروا تصحوا وسافروا تغنموا اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. مومنین چوفگولا بارگاہ الہینو شکر بیار گوشگا نعمت چی سجدے سوں سے اگر شکر چی شسنا دے خالق پو غنا لکھو مبجد نہ کھولا غنا بجتی مین. لہذا دعا بیت پروردگارا چوفگولا یا اللہ شکر دے گلدلا یری بارگاہی نوحدیان سے ایشن پہنچے التماس دعا سے ذریعت مریضوں نہ مشکلات یت ذریعت قبلس یت ذریعت پریشانی اجتماعی انفرادی دیونا ملت و مذہب و مکتب لس قبلس مشکل یت دشمن کنی طرفنا وطنی مسائل یت خدا بندہ بحق محمد و آل محمد درینی جمعی جغی عظمت پنے سے نز یغت التماس دعا زرکن شخصیت کن حاضرین اسنین گات انگے کریت نروا کچھ یا اللہ. پروردگارا چک پچے دعا پوین وی گناہگارین وی گناہ کن لافہ درگزر کچھ یا اللہ. وی عطاونی اسم اللہ بخشش کچھ یا اللہ. اولاد کن اولاد صالح کچھ یا اللہ. رزق حلال لقمہ حلال نصیب کچھ یا اللہ. پروردگارا بحق محمد و آل محمد خدمات بنیتی علماء کن گا آفات شدین سو سے جو یا اللہ. وطن عزیز پاکستان لے استحکام سجدے کو یا اللہ. وی علاقینو یتی مسائل کن یری سجدے نظر کا دی مشکل چکا آسان کو یا اللہ. پروردگارا حج زیارتی تمنا اکھل نصیب کو یا اللہ. مریضہ گال اکسیں گامل سے لیت نارن التماس دعا زرکن کن ہاڑی مریض یوگ ابریشن یت زرفی مریض کن دونا گاما پتے خصوصی التماس دعا قبلہ فیقفے غدن گامی سرپرستی صحت کاملی فرد دعا بیت خدا بندہ صحت کاملہ واجلہ سجدے کو یا اللہ. مولا امام زمانی ظہوری تعجیل کو یا اللہ. میرے علاوہ سے دل میں جو بھی ارمان و نیت رکھتے ہیں سب کی حاجت روائی کے لیے آل محمد پر درود کے صدقے میں انشاءاللہ ساری حاجتیں پوری ہو جائے گی. بر محمد آل محمد صلوات. عزیزان محترم علماء کرام شخصیت بہرحال میں کیونکہ وقت کے دامن میں جمعے کے اوقات میں بہت ہی مختصر کرنا ہوتا ہے کیونکہ آج کل روز بروز دن جو ہے زوال کا وقت جو ہے پہلے آ رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے مختصر کر رہا ہوں. اور آپ سب کے علم میں ہے پہلے خطبے میں جب بھی اللہ نے توفیق دی انتظامیہ نے حکم کیا تو اس موقع پر آداب اسلامی کے موضوع پہ مختلف ٹاپک سے اگر آداب اسلامی کو دیکھیں ظاہر سی بات ہے اسلام کے تعلیمات کے تین حصے ہوتے ہیں. ایک کا تعلق عقائد سے ہیں، ایک کا تعلق عبادات سے ہیں، ایک انسان کے آداب و اطوار سے ہیں، شب و روز کی مصروفیات سے ہیں. تو ان میں بہت بڑا موضوع ہے تو اس میں ایک آداب سفر کے گفتگو موضوع پر آپ کو زحمت دے رہا تھا. تو یہاں آج میں پھر اسی کی طرف ہمارے چھٹے امام کا فرمان ہے کہ سفر کرو، اگرچہ سفر میں کیوں کریں. ایک اور حدیث کا بھی میں حوالہ دوں گا. سفر کیوں کریں؟ سفر انسان کو درپیش ضرور ہوتا ہے. تو سفر کے فوائد میں سے کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں سافروا تصحوا. سفر اس لیے کہ تاکہ صحت مند بن جاؤ. مختلف آب ہوا کی تبدیلی سے یا مختلف جگہوں کے سیر سے یا وہاں کے جو غذا سے انسان کی طبیعی زندگی پر جو انسان کی ایک فزیکل باڈی ہوتی ہے اس کا تعلق فزیکل سے ہے، یعنی کھانے پینے کی چیزوں سے ہے، آب ہوا سے ہے، خورد و نوش سے ہے. تو اس کے اچھے اثرات ایک ہی جگہ پر ہمیشہ رہنے سے شاید اس میں تھوڑی سی طبیعی طور پر جو زیادہ استعمال یا کم استعمال کی وجہ سے انسان کی صحت خراب ہو جاتی ہے. تو صحت مند بن جاؤ. دوسرا یہ ہے فائدہ اٹھاؤ. سفر اس لیے کرو کہ تاکہ تمہارا کوئی فائدہ ہو. اور ایک حدیث میں مولا حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، مولا فرماتے ہیں، صلوات پڑھے بار محمد علیہ
مولا فرماتے ہیں تغرب عن الاوطان فی طلب العلا، اپنے وطن سے تھوڑا سا نکل جاؤ تاکہ تم کسی بلندی سربلندی کی تلاش میں. وسافروا ففی الاسفار خمس، فرماتے ہیں فوائد، سفر کرو، سفر کے 5 فائدے ہوتے ہیں، وہ ذہن میں رکھیں. اس کے علاوہ کوئی بھی سفر کرتا ہے تو یا تو وہ مکروہ ہے یا وہ حرام میں جاتا ہے یا فضول وقت کے ضیاع میں جاتا ہے. تو لہٰذا پہلا فرماتے ہیں سفر کرو تاکہ تفرج ہم، تمہارے کوئی دکھ درد تم سے دور ہو جائے. سفر کا جو دکھ درد ہوتا ہے، ایک غم ہوتا ہے، ایک تھکاوٹ سی ہوتی ہے، ایک سستی سی ہوتی ہے، تاکہ وہ تم سے دور ہو جائے. نمبر 2 اس میں فرماتے ہیں واکتساب المعیشہ، کسی معیشت کی تلاش کے لیے نکلو، بہتر معیشت کے لیے نکلو. ابھی کیونکہ یہ سفر کا آہستہ آہستہ موسم تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے تو ہر کوئی اپنی جگہ سفر کے لیے ماشاءاللہ سے تیاری میں مصروف ہے. تو بہت سارے مجھے کہتے ہیں آپ پنڈی جانے کے خلاف ہیں. میں کوئی خلاف نہیں، آپ سب بسم اللہ تشریف لے جائیں، ہے نا جی. لیکن یہ ذہن میں رہے کیوں جائیں، کس لیے جائیں، اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، کوئی ریزن ہونا چاہیے. ہاں یہاں پر آب و ہوا تھوڑی سی موسم جو ہے بہت ٹھنڈ ہوتا ہے، تو جس کے 2 چیزیں ہیں، 2 چیزوں کی وجہ سے جانا چاہیے. کیا ہے وہ؟ جن کے وسائل ہو، جن کے مسائل ہو. جن کے پاس وسائل ہے تو سے بہتر کی تلاش میں الحمدللہ ہونے چاہیے. وہاں آپ کے لیے گھر ہے، آپ کے پاس سہولیت ہے، تو آرام کے بہترین آپ کے لیے طریقہ ہے، ذرائع ہے تو چلے جائیں. یا مسائل ہے، سردی کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، تو ان کو بھی جانا چاہیے جہاں پر تکلیف نہ ہو، ہے نا جی. تو مولا فرماتے ہیں تفرج ہم، من کسی قسم کے بوجھ ہو، مصیبت ہو، دکھ درد، اس سے رہائی اور سہولت کے لیے چلے جائیں. یا کسی معیشت کے لیے الحمدللہ 2-3 مہینے یہاں پر بہترین سیزن ہوتا ہے، لیکن 2-3 مہینے بند ہوتے تو آپ دوسری جگہ پہ چلے جائیں، ماشاءاللہ سے وہاں جائیں، کام کریں، ہنر سیکھیں، وہاں پر معیشت کو مضبوط کر بہتر ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے. یا باہر کی دنیا میں جاتے ہیں، بہت سارے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں، جانا چاہیے معیشت کو تلاش کرنے. مولا فرماتے ہیں تیسرے نمبر پر علم کے حصول کے لیے سفر کرو، بہترین عبادت ہے. یا کسی آداب و اخلاق کی تلاش میں نکلیں. اور 5ویں نمبر پر مولا فرماتے ہیں سفر اس لیے کرو کہ وہاں کسی اچھے اور نیک بزرگ کی صحبت کے لیے جائیں. یہاں بیٹھے تو کچھ نہیں، اس لیے میں یہاں سے چلا جاتا ہوں. مثلا آپ نماز کے لیے، جمعہ کے لیے تشریف لاتے ہیں، یہ بھی ایک سفر ہے، چھوٹا سا سفر ہے. یا کہیں جماعت کے لیے جاتے ہیں، کسی کی طرف سننے کے لیے جاتے ہیں، تاکہ کسی اچھے کی صحبت کے ساتھ وہاں پر، اسی لیے ساتھ اچھوں کے ساتھ رہنے کے لیے تھوڑا سا سفر کرے تو یہ بھی بہتر ہے. ہم نشین تو از تو بہبایت تا ترا عقل دین بھی افزایت، تمہارے ہم نشین تم سے بہتر ہو، کسی بہتر کی تلاش میں نکلے تاکہ تمہارے عقل و دانائی میں اضافے کا سبب بنے. تو یہ سفر کے فوائد تھے. یہ اب آج سفر کے آداب میں نے پہلے ذکر کیا کہ انسان کو کبھی نہ کبھی سفر سے واسطہ پڑتا ہے. تو سفر میں جاتے ہوئے صدقہ میں نے ذکر کیا تھا، مستحب ہے، مسنون ہے، بہترین، اس کے فائدے انسان کو فوراً مل جاتے ہیں. دعائیں پڑھیں، ان میں آیت الکرسی میں نے ذکر کیا، پھر سورہ قل هو اللہ پڑھنے کا. آج آپ کو اور ایک کچھ عمل میں بتا رہا ہوں سفر پہ جانے سے پہلے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. جب میں چھوٹا سا بچہ ہوتا تھا تو ہمارے والد بزرگوار بھی ایک نجفی عالم دین تھے، خدا غریق رحمت کریں. ادھر نام آیا تو آپ سب سے التماس ہے مغفرت کے لیے بر محمد علی محمد صلوات. جب بھی کسی عزیز کو وداع کرتے تھے تو کان کے قریب جا کر کچھ پڑھتے تھے، لیکن میں نے پوچھا نہیں تھا کیا پڑھتے تھے. جب کسی بزرگ کے پاس جائیں، کوئی سفر پہ جائیں تو اس کے سینے سے لگا کر کان میں کچھ پڑھتے تھے، وہ بھی دائیں کان میں. تو مجھے نہیں پتا تھا یہ کیا پڑھتے تھے، تلاش کر کے مجھے وہ آیت مل گئی. تو آج آپ کو میں سنا رہا ہوں. جب کوئی سفر پہ جائیں کوئی عزیز، تو اس کے سفر پہ جاتے ہوئے یہ مجھے کتاب سے حوالہ ملا. اگر کوئی شخص سفر میں جاتے ہوئے کسی عزیز سے وداع کر رہا ہو تو اس کے دائیں کان میں اس آیت کو پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم
इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन लराद्दुका इला मआद। इस आयत को पढ़े तो खुदावंद आलम उसको सेहत और सलामती के साथ सफर बखैर होकर दोबारा अल्लाह ताला उसे मुलाकात कराएगा। तो ये कुरान मजीद की एक आयत है, इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैका अल कुरआन लराद्दुका इला मआद। ये आयत है, ये आप सब याद कर लें। किसी आलिम से पूछे, तफसील में जाने के मेरे पास टाइम नहीं है। और सफर पे जाते हुए सूरह अलहम एक बार पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ लें, फिर जो एक कुरानी आयत, शायद ये आयत सबको याद ना हो तो खुद पढ़ के जाएं, आया फल्लाह, जो बहुत सारे घरों में 3333 की तादाद के साथ किसी के हिफ्ज़ सलामती के लिए जो खुसूसन ज़ियारतों पे जाए, हज पे जाए, चंद मोमिन को बुलाकर 3333 जो अमल होता है वो घर में कराते हैं, या खुसूसन हाजी जो मीना में जाना होता है तो ये फल्लाह की दुआ होती। तो घर से निकलते हुए खुद भी पढ़ लिया कर लो। लेकिन कितनी पढ़ना है वो तादाद मुझे किताब में आम तौर पर नहीं मिली, लेकिन बेहतर ये है दुआ की किताबों में है, कोई भी अमल हो तो वो छोटा सा अमल जिक्र कर लें तो जुफ्त से ताक बेहतर है। एक दफा पढ़ लो, 3 दफा पढ़ लो, 5 दफा पढ़ लो, 7 दफा पढ़ लो, 9 दफा पढ़ लो, 11 दफा पढ़ लो, ये इस किस्म के हैं। तो ये 3 दफा पढ़ ले, क्योंकि आगे इसमें जो अमल जिक्र हो उसमें 3333 सारे 3 है, तो इसमें 3 का कोई असर होगा। ये कौन सी दुआ है? कुरानी दुआ है। जब हजरत याकूब से बेटे जब पहले सफर में जाके दूसरे सफर में जा रहे थे तो उस वक्त हजरत याकूब ने अपने बेटों से कहा कि तुम अल्लाह पर भरोसा करके जाओ, फल्लाहु खैरुन हाफिज़ व हुवा अरहमुर राहिमीन। ये हजरत याकूब ने अपने बेटों से कहा था, फल्लाहु खैरुन हाफिज़, क्योंकि पहले बेन्यामीन नहीं बल्कि यूसुफ को बेचते हुए यहाँ पर अंबिया के किरदार में मिलता है। हजरत याकूब ने यह फरमाया था यूसुफ का ख्याल रखो, बेटों से कहा था यूसुफ का ख्याल रखो। तो अल्लाह शायद इसमें थोड़ा सा नाराज हो, क्या मुझे नहीं कहा, तुम्हारे अपने बेटों से कहा। अब दूसरी मर्तबा हजरत याकूब फरमा रहे हैं तुम पर तो कोई भरोसा नहीं है, मैं अपने खालिक पे भरोसा करके तुम्हारे साथ भेज रहा हूं। तो आए फल्लाहु पढ़ लो। एक आखिरी अमल मौला अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम फरमाते, सलवात पढ़े बर मोहम्मद मोहम्मद। तीसरा अमल जो आखिरी अमल है सफर पे जाते हुए, आदाब सफर में, या आप याद रखेंगे इंशाअल्लाह सोशल मीडिया पे भी जा रहे हैं तो मैं ज्यादातर उर्दू में जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि किसी मीडिया पर्सन ने मुझे कहा था इसको थोड़े से किसी टीवी चैनल को देना है तो आप उर्दू में बताएं तो बेहतर होगा। तो आपसे माजरत चाहता हूँ, मैं उर्दू में ये अर्ज कर रहा हूँ। तो मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब भी तुम सफर पे जाओ 4 कंकर लेकर आ जाओ। कितने कंकर जी? 4। हर कंकर को एक छोटा छोटा जिक्र है, छोटी सी दुआ है, उसको पढ़कर एक को दाएं तरफ फेंक के चला जाओ, एक बाएं तरफ, एक आगे एक पीछे चले जाओ। मौला फरमाते हैं इस अमल को करके जाओ, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा तुम्हारा सफर बखैर होगा। तो क्या है वो? 4 कंकर। शहमद जी 4 कंकर लेकर आ जाओ। पहले कंकर को लेकर सफर पे जाते हुए आप एक कंकर को सामने मुंह के पास रखो, फिर उस पर एक दफा पढ़ो या इलाहल बशर कहकर दाएं तरफ फेंक दो। फिर दूसरे कंकर को उठाओ, उसको उठाकर आप या अज़ीम अल खतर कहकर बाएं तरफ फेंक दो। फिर एक कंकर को आपने उठाना है, फिर उस पर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहकर आगे फेंक दो, और चौथे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पीछे की तरफ फेंक दो। अब तुमने चारों तरफ से अपने आप को सिक्योर कर दिया है आफात और बला, शैतान और किसी किस्म की मुश्किलात से तूने अपने आप को खुदा के हवाला कर दिया है। मौला अली फरमाते हैं मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह और जमानत देता हूं अल्लाह ताला तुम्हारे सफर को बखैर करके किसी किस्म के तुम्हें मुश्किलात पेश नहीं आएगी। परवरदिगार बिहक़ मोहम्मद आले मोहम्मद, जो हम सुनाते हैं सुनते हैं आदाब इस्लामी पर अमल करने, इन अज़कार को अपने मौके पर बजा लाने की हम सबको तौफीक दे या अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین محترم، ایک بار پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں انتظامیہ کا اور قبلہ شیخ صاحب کا کہ یہاں پر آپ سے مخاطب ہونے کے لیے جو وقتاً فوقتاً موقع ملتا ہے، اگرچہ اس منصب اور اس عبادت اور اس جمعے کے خطبات کے حوالے سے میں خود معترف ہوں، اس کا میں لائق نہیں ہوں، لیکن حکم ہونے پر حاضر ہو رہا ہوں۔ تو چند ایک موضوعات ہیں عالمی سطح پر، چند ایک موضوعات ہیں علاقائی سطح پر، مختصراً ذکر کروں گا کیونکہ ٹائم زیادہ نہیں ہے۔ سب سے پہلا یہ ہے خداوند عالم قرآن مجید میں جو منافقین ہوتے ہیں، منافقین کی دو قسمیں ہیں، ایک عقیدتی منافق ہے، ایک عملی منافق ہے۔ عقیدے کے منافق یہ ہوتا ہے کہ عقیدے میں دل میں کفر کے ساتھ ہے، زبان پر خدا کا نام لیتے ہیں، تو ان کو منافقت فی العقیدہ کہا جاتا ہے۔ ایک منافقت فی العمل ہوتا ہے مسلمان ہے، مومن ہے، یہ جو اللہ کی توحید کو، رسول کی رسالت کو، ائمہ طاہرین کو، قرآن مجید کو، یوم آخرت پر عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن عمل میں دو رنگی ہے۔ تو لہٰذا ان دونوں میں فرق ہے۔ جتنی بھی سزائیں، جتنے بھی اللہ کی طرف سے وعید سنائی گئی ہیں، وہ سارے اکثر و بیشتر جو ہے منافقت فی العقیدہ کے لیے ہے، یعنی لا الہ الا ولا الہ الا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار سے مراد یہ ہے دل میں بت ہے، دل میں غیر خدا ہے، زبان پہ رام رام کرتے ہیں، تو وہ ہے۔ باقی جو منافقت فی العمل ہوتے ہیں، کبھی کبھار ادھر ادھر ہوتا ہے، وہ بھی ایک جیسے ہیں، اس لیے ان سے بھی بچ کے رہنا چاہیے۔ یہاں یہ منافقین کے حوالے سے آئے تھے، سورہ البقرہ کی آیت ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، فساد مت پھیلاؤ۔ منافقین کا سب سے اس کو کہتے ہیں جی آج کل کے اصطلاح میں عالمی استکبار، عالمی استثمار اور عالمی استکبار کہا جاتا ہے۔ لفظ تینوں اچھے ہیں لیکن یہ غلط ان کے استعمال کے۔ استکبار معنی طلب تکبر ہے، بڑائی کی طرف جانا، لیکن خود بڑا نہیں ہوتا، طلب تکبر کرتا ہے۔ استعمار کا مطلب ہے نعرہ تعمیر کا کرتا ہے لیکن کام خراب کرتا ہے۔ استثمار ثمر فائدہ دینے کا کرتا ہے لیکن اندر سے نقصان ہوتا ہے۔ تو یہاں ان سے کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے فساد مت پھیلاؤ تو کہتے ہیں قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم تو اصلاح کرنے والے۔ تو آج کل کے دور میں سب سے بڑا جو منافق انسانیت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، جہاں پر بھی، جس ملک میں بھی لوگوں کی بلائی کا نعرہ لگاتا ہے، لوگوں کے فائدے کی بات کرتا ہے، لوگوں کے امن امان کی باتیں کرتا ہے، لیکن اندر سے ہر ایک کو نقصان کر رہا ہوتا ہے، جرم کو برباد کر رہا ہوتا ہے، وہ ام الفساد جو شیطان بزرگ امریکہ ہے۔ پوری دنیا میں آپ یہ دیکھیں کیوں کرتے ہیں، جہاں جہاں مسلم دنیا میں، غریب ممالک میں جو قدرتی وسائل ہوتے ہیں، انسانی وسائل ہوتے ہیں، ان کو ہڑپ کرنا، دوسرا اپنے اسلحے کی فیکٹریوں کے لیے غریب ممالک کو، اسلامی دنیا کو اپنی مارکیٹ بنانا ہے، مارکیٹنگ کرنے کے لیے۔ تو یہاں دنیا میں سب سے بڑا مفسد جو اس کے ساتھ اتحادی ہے وہ سارے ہیں۔ ابھی آپ نے حالیہ اس میں دیکھا غزہ کے بیچاروں کو، مسلمانوں کو تہس نہس اسرائیل اگر امریکہ ساتھ نہ ہوتا تو یہ تو ہفتوں کی بات تھی، اس نے دنیا سے مٹ جانا تھا، لیکن یہ شیطان بزرگ نے اس کا ساتھ دیا، اس کی مدد کی، جس کی وجہ سے غزہ اور اطراف کے جو حزب اللہ اور لبنان کے جو مسلمان ہیں، یا شام کی جو حالت ہے، عراق کی جو حالت ہے، افغانستان کی حالت ہے، یمن کی جو حالت ہے، مصر میں ہے، مختلف جگہوں پر اگر ہے، تو یہ ام الفساد جو سب سے بڑا شیطان امریکہ اور اسرائیل کو استعمال کیا ہے، لیکن سب کچھ یہ امریکہ نے کیا ہے۔ تو لہذا سب سے پہلے ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے، اس کے لیے، اس شیطان کے لیے ہم اپنی اظہار نفرت بھی کریں۔ مردہ باد، مردہ باد،
اسرائیل کو بھی اور ایک انشاءاللہ یہ ختم ہونے کے قریب ہے. مرداباد مرداباد. اب یہ حماس، آپ یہ دیکھیں، حماس نے دنیا کو دکھا دیا اسرائیل ہمیشہ کامیابی اور ناکامی کس میں ہوتے ہیں؟ نظریے میں ہوتے ہیں، مقاصد میں ہوتے ہیں. مرنا جینا معیار فتح و شکست نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں حماس کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی ریاست نہیں ہے، ایک تنظیم ہے. اس تنظیم نے امریکہ اور اسرائیل دونوں کے ناک میں دم کر کے رکھ دیا اور دنیا کو دکھا دیا جس کے ساتھ خدا ہوگا ظاہری طاقتوں سے نہ ڈرنا. اور کل فتح کے بعد انہوں نے سب سے پہلا اگر شکریہ ادا کیا ہے تو مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے. حماس نے اپنی کامیابی مذاکرات کو منوانے کے بعد امن معاہدے کو باشرائط قبول کیا اور سب سے پہلا کام یہ کیا، کہا کہ رہبر معظم آپ کا شکریہ، ایران کا شکریہ. تو جہاں پر بھی اسلام کے لیے ہو وہاں پر ہمیشہ آل محمد کے ماننے والے ہمیشہ پیش رہے ہیں. دنیا کے دہشت گردوں کے اگر مقابلے میں شیشہ بلاہی میں دیوار بن کے اگر ہے تو کربلا والے ہیں. ایک ہم ان کے جو امن کے معاہدے کے لیے انہوں نے جو مان لیا ہے، جب وہ مان گئے ہیں تو ہمیں بھی ماننا چاہیے. ایران نے بھی اس کو قبول کر لیا ہے. جب وہ آپس میں مان گئے ہیں تو ہمیں بھی ان کو ماننا چاہیے، لیکن ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے، دعائیں ان کے ساتھ ہونی چاہیے. نمبر 2، پاکستان کے موجودہ صورتحال میں جو افغانستان کے ساتھ جو بارڈر حوالے سے پرسوں ہی آپ دیکھیں ہمارے 14 کے قریب تقریباً 12 کے قریب ہمارے بڑے آفیسر سے لے کر سپاہی تک شہید ہو گئے ہیں. کرم میں غازی خان میں ہمارے ایک کوئٹہ سے تعلق رہنے والا فوجی آفیسر جس نے وطن عزیز و قربان اپنی جان کو نچھاور کر دیا دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے. لیکن ان تمام دہشت گردوں کو کہاں سے؟ افغانستان سے طالبان کی طرف سے آ رہے تھے. تو کل سے یہاں ہمارے فضائیہ نے ان کے جہاں پر بھی دہشت گرد ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہے. ہم پاکستان کے طاقتور افواج پہ یہ کہتے ہیں آپ سازشوں میں نہ آ جائیں، آپ دوسرے کاموں میں نہ رہیں. دنیا نے آپ کی طاقت کو مان لیا ہے. جو پاکستان کے خلاف میلی آنکھ سے دیکھیں ان کے ساتھ معمولی سی باتوں سے نہیں بلکہ طاقت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. پورے عوام آپ کے ساتھ ہے. تو کل جو دہشت گردوں کے اڈے تھے سب کو ٹارگٹ کیا ہے. تو آج کل کی دنیا میں کسی خصوصاً امریکہ و اسرائیل اور یورپی طاقتوں کے ساتھ آپ مشاورت مت کر لو. رہبر کا وہ قول یاد آتا ہے، امریکہ کی دشمنی اتنی مشکل نہیں ہے جتنی اس کے ساتھ دوستی ہے. اس کو دوست مت سمجھے، ہے نا جی. تو لہٰذا جو بھی پاکستان کے خلاف میلی آنکھ سے دیکھے ان کا جواب آپ نے طاقت سے دینا ہے، مذاکرات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری طرف ہمارے انشاءاللہ پورے عوام آپ کے اس پاکستان کے سرحدوں کی حفاظت کے لیے پاک فوج کے ساتھ ہے. تیسرے نمبر پر جو گلگت کا واقعہ ہے، ہم نے ہمارے بزرگوں نے سب سے پہلے قبلہ صاحب نے اس کے پرزور مذمت کی ہے. اور آپ کو بتاؤں وہاں پر ایک صورتحال اس وقت پہلوں کے پہلے حالات کی نسبت الحمدللہ اس وقت ایک اچھی سی فضا بن گئی. سمجھ گئے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں. یہ خود قاضی صاحب کے جملے تھے. ہم ایک دوسرے کے شیعوں پر کوئی ناراضگی نہیں ہے. پتہ یہ چلا اب دشمن ہم ایک دوسرے کے نہیں ہے. کلمہ گو ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہو سکتے بلکہ دشمن کوئی اور ہے، کرتے کچھ اور ہے، لڑاتے ہمیں ہیں. اب اس دفعہ یہ پتہ چل گئے ہیں. تو لہٰذا ہم مشترکہ طور پر یہاں سے اس اجتماع کے ذریعے سے یہ اعلان کرتے ہیں ایسے واقعات کہ ہم مذمت کرتے آ رہے ہیں. جو بھی دہشت گردی کرتا ہے ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن شفاف تحقیق ہو کر جو بھی ان واقعات میں ملوث ہے قرار واقعی ان کو سزا دینا چاہیے. لیکن آپ الزام میں خامخواہ شبہ میں کسی بے گناہ کو جہاں کے بھی ہو ان کو پکڑنے کی ہم اجازت نہیں دیتے. نہیں ہونا چاہیے. آپ کے کل کے واقعے میں آپ دیکھیں انصار حسین کا جو واقعہ ہے، بخدا یہ آپ کے سیکورٹی اداروں پر، قانون نافذ کرنے والے اداروں پر اور آپ کے دفتر کے سامنے ہونا
اور ایک قاضی صاحب اور ایک جج کے اوپر حملہ ہونا. دوسرا جج کے اوپر حملہ کس نے کیا؟ آپ اس کو اس قسم کے رنگ مت دے دو. کل ہمارے پولیس کے بڑے آفیسر اس کے بارے میں بریفنگ دے رہے تھے. ہمیں آپ کے بریفنگ پہ شک ہے. ایسا نہیں ہوتا. کوئی بھی دہشت گرد اپنے کوئی پروف دے کے جاتا ہے, پروف دے کے جاتے ہیں, لاشوں کو دے کے جاتا ہے. کیا وہ سب کچھ کرنے کے بعد کسی کی لاش کو چھپانا ان کو نہیں آتا؟ یہ جو اس کو شہید بھی آپ نے کیا ہے, خفیہ اداروں نے, ہاتھوں نے, جس نے بھی کیا, جس کے اشارے سے کیا, قاضی صاحب پہ حملہ ہو, جج پہ حملہ ہو, انصار حسین کے شہادت کے ایک ہی کڑی ہے, وہ کرنے والے جو پیچھے بیٹھ کر کرتے ہیں. ہم ان کی مذمت کے ساتھ, ان کے صحیح تحقیق کے ساتھ پکڑنے کا ہم یہاں سے مطالبہ کرتے ہیں. پاکستان نے کون سا دہشت گرد پکڑا ہے؟ پکڑنا شروع کر دو, پکڑنا شروع کر دو. شہید قائد سے لے کر علامہ ضیاء الدین سے لے کر لولو سر کے شہداء سے لے کر سانحہ اختلاس کے شہداء کے قاتلوں کو, جس کے ویڈیو آج بھی سوشل میڈیا پر ہے, پکڑنا شروع کر دو. ہم ساتھ ہیں, لیکن کسی بے گناہ کو پکڑ کر خانہ پوری کرنے کی ہم کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے, نہ ہم برداشت کریں گے. ایسے واقعات کی مذمت کریں گے. ہمیں سب سے جو کل حملہ ہوا ہے وہ حملہ پورے جی بی کے عوام پر حملہ ہے, لیکن یہ پورے جی بی کے عوام کا مشترکہ دشمن ہے. ان کو پکڑنا میں آپ کو بتاؤں, یہ کوئی واقعہ ہونے سے پہلے آپ کو بتانا چاہیے. قاضی صاحب کے اپنے بیان ہیں, کچھ ہونے والا ہے تو آپ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ ادھر آ کے پریس بریفنگ کر کے آپ مسئلے کو اسی طرح کھڑے کرنا چاہتے ہیں, کسی کے منہ پہ, کسی کے کاندھے پہ لگانا چاہتے ہیں. ہم اس قسم کے الزامات جو ہمارے عقیدے میں نہیں ہے, ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. ہاں, مجرم کو سزا ملنی چاہیے, قاتل کو سزا ملنی چاہیے, یہ ہمارا مطالبہ ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز میں مختصر, بس صرف 2 جملے. یہ علماء کرام سے ایک اپیل ہے, جو جہاں پر بھی آتے ہیں, جو بھی آتے ہیں, آپ بغیر تحقیق کے نکاح پڑھنا شروع کر دیتے. کچھ ہمارے نئے عمارد علماء کرام ہیں, یا جو بھی جائیں فوراً طلاق کر دیتے. ایسا مت کرے براہ کرم, معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ان کو تھوڑی سی تحقیق کر لو, فوراً طلاق بھی نہ کرو, فوراً آپ نکاح بھی نہ پڑھا کر لو. جو ان کے کسی گھر میں جا کے آپ پڑھنے کے انتظام کر لو تو بہتر ہو جائے گا. تیسرے نمبر پر پرائیویٹ اسکولوں کے حوالے سے ٹیچر کے جو مسئلہ ہوتا ہے, ٹیچر کی تنخواہ ہونی چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے, لیکن ہم مزید فیس بڑھانے کے حق میں نہیں ہیں. ٹیچر کے بہتر ہو, لیکن اداروں کو مشورے سے کر لیں, جیسے پہلے ذکر کیا ہے. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے نوٹیفیکیشن سے کام نہیں چلتا. آپ کو ایڈ دے دو, ان کو کچھ اپنی طرف سے بھی دے دو, پھر آپ اس کا احتساب لے لو. یہاں پر ان کے ساتھ مشورہ کر کے والدین پر بوجھ بھی نہ ہو, تعلیم بھی صفر نہ ہو, اور ٹیچر کا عزت بھی بحال ہو. تو یہ ہمارا مطالبہ ہے. اور کل مختلف جگہوں پر چند ایک واردات ہو گئی ہیں جو تقریباً چوری چکاری کے, ان کو انتظامی کی ذمہ داری ہے, ان کو پکڑنا چاہیے. شہر کے امن و امان کے حوالے سے آپ کا انتظام پورا ہونا چاہیے. سردیاں آ رہی ہیں, جو جلانے کے لکڑی سے لے کر ضروریات زندگی کے حوالے سے آپ کو پہلے سوچنا چاہیے. موسم کے خرابی کے حوالے سے جو مسائل پیش آنے والے ہیں, کئی مہینے پہلے اس پر آپ پلان کر لیں, یہ بہتر ہوگا. اور ایک چیز میرا کسی مومن کا یہ ذکر تھا کہ آپ جو ابھی جو ہے موسم ہمارے یہاں پر بھیڑ بکریوں کو چھوڑنے کا ہے. گرمیوں میں بھی جہاں سیزن ہوتا ہے, اس موقع پر بھی بھیڑ بکریوں کو چھوڑ کر کسی کے کھیت میں, کسی کے باغ میں جانے کے لیے دن بھر رات بھر چھوڑ کے رکھنے جائز نہیں ہے. لیکن جب ستون تھون منا معروف التعمیر, جب اقل زمین کی حفاظت کرنا, باغ کی حفاظت کرنا, جہاں کاشتکاری شروع ہو جاتی ہے اس وقت بھیڑ بکریوں کو بند کر کے رکھنا, جو ہمارے عرف ہے اس کی دین اور شریعت تائید کرتے ہیں. اس حوالے سے آپ کو دودھ بہت میٹھا لگتا ہے, آپ کو گوشت بہت اچھا لگتا ہے, لیکن کسی کے گھر میں چھوڑے, کسی کے باغ میں چھوڑے, یہ جائز نہیں ہوگا. اس کا خیال رکھو. پہلے آقا صاحب نے ذکر کیا ہے, اس بیچارے جانور کو مت مارو, اس آدمی کو پکڑ لو جو چھوڑ کے جاتے ہیں, ہے نا جی. تو یہ چند ایک تذکرات ہیں. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمیں
इन मसाइल को समझने, दरक करने, ज़माने के हालात पर नज़र रखने की हम सबको तौफीक दे या अल्लाह। और सबसे अहम यह है, जब सारे मसाइल का हल हम उस वक़्त पेश कर सकते हैं, मसाइल से मुकाबला उस वक़्त हम कर सकते हैं जब हमारे आपस में वहदत हो, हमारे अंदर मरकज़ियत हो, हमारे अंदर कोई लीडरशिप हो, हमारे अंदर कोई प्लान हो। खुदावंद बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, जो हमारी मजहबी जो लीडरशिप है और हमारे मरकज़ के जो जिम्मेदारान हैं, क़िबला शेख साहब के साथ परवरदिगारा जो भी मरकज़ के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उन तमाम को तेरे हिफ़्ज़-ए-अमान में रखिए अल्लाह। परवरदिगारा मिल्लत के मसाइल को हल कर रहे हैं और बेहतर बनाने की हम सबको तौफीक दे या अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर।